بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کے درمیان مساجد میں جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے تو افراط و تفریط شدت یہ دیکھنے میں ملتی ہے، اور باہمی تکرار، بحث و مباحثہ، اور یہ تحقیق کے لیے نہیں بلکہ بسا اوقات یہ اپنی ذاتی ترجیح، ذاتی مسلک اور اپنی خواہش کی تکمیل یا اپنی ہی جو رجحانات ہوتے ہیں ان کو نافذ کرنے کا داعیہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ میں ایک مسجد میں حاضر ہوا تو وہاں اس کا مشاہدہ میں نے کیا ہے کہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض لوگ امام کے مصلی پر کھڑے ہونے کے ساتھ ہی وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر ان میں بحث و تکرار نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پہلے کھڑا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جائے۔ تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں کہ اس میں اصل مسئلہ شریعت کی روشنی میں کیا ہے؟ تاہم میں نے جو حدیث شریف بخاری شریف کی وہاں کے ایک امام نے نقل کی، اس حدیث شریف کو میں نے بخاری شریف میں دیکھا، اور پھر اس کی تمام شروحات کو جو میسر تھیں ان کو میں نے دیکھا، تو انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ جب اقامت نماز کے لیے کہی جائے تو تم مت کھڑے ہو یہاں تک کہ ترونی، مجھے نہ دیکھ لو۔ اب اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے آگے عبارت محذوف ہے کہ جب تم مجھے دیکھ لو تو پھر تم کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے اس عبارت کو کوٹ نہیں کیا، نہ نقل کیا۔ یہ کمزوری ہے کہ پوری حدیث شریف کو اور اس کے جو شارح ہیں ان کی آراء کو نقل کرنا چاہیے، تو یہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اس حدیث پاک میں کہیں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی گئی کہ کب کھڑا ہونا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے ارشاد کہ اقامت کے وقت مت کھڑے ہو یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ نہ لو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ارشاد فرمانے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ تو ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، مساجد میں دیکھ لیں، تو ہمیں بہت بخوبی ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ ہم اپنی مساجد میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ اس دور کے اندر بھی گھڑیوں پر نظر ہوتی ہے، تو امام صاحب چاہے مسجد میں ہوں یا نہ ہوں، وہ گھڑیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جیسے ہی گھڑی میں وقت پورا ہوا یا کبھی کبھی وہ وقت ایک آدھے منٹ پہلے ہی وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور
اس طرح بھی کیفیت ان کی معلوم ہوتی ہے۔ تو خاص کر جب وقت ہو جائے تو دیکھنے کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھنے شروع کرتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز شریعت مطہرہ کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، یہ آداب کی بھی خلاف ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرمانے کا مقصد اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی، لیکن وقت کا ایک اندازہ ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ باقی روایات سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام بس وقت بڑی دیر دیر تک مسجد میں تشریف فرما رہتے اور حجرہ مبارک کی طرف دیکھتے ہی رہتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچتے اور پھر واپس لوٹ جاتے کسی ضروری اپنے کام کے لیے، تو تاخیر ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ اکرام یہ مشاہدات احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے ان میں سے بعض آپ کے انتظار میں کہ آپ نکلنے والے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا ہوگا۔ ایک آدھی مرتبہ یہ ارشاد فرمانے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ اس مشاہدے کے بعد ہی آپ نے فرمایا کہ آپ مت کھڑے ہوا کرو جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لو، مجھے دیکھ لو کہ میں نکل آیا ہوں تو پھر کھڑے ہوا کرو۔ تو یہ تو حدیث کا جو ارشاد فرمانے کا منشا ہے دیگر احادیث اور روایات کو دیکھ کر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب بات یہ کہ لوگ کب کھڑے ہوں، کب کھڑے ہوں۔ اب اس میں آراء فقہا کی ہیں۔ فقہا کی آراء کیا ہے کہ ایک بات تو یہ واضح ہے کہ ہمارے اصحاب ثلاثہ اور دیگر فقہا نے بھی فرمایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ آراء فقہا کی ایک فقہا کی آراء ہے، اور ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے معمولات جو صحابہ ہی سے ہم تک پہنچے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کا انتہائی زیادہ اہتمام صحابہ سے کرواتے تھے۔ مختلف انداز سے آپ صحابہ کو صفوں کی درستگی کا کبھی ترغیب کبھی ترہیب، آپ نے کبھی فرماتے ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، مقصد یہ ہوتا کہ صفیں درست کر لو، ایڑیاں یہ درست ہو جائیں گی، صفیں درست ہو جائیں گی۔ کبھی فرماتے کاندھے سے کاندھا ملا لو، مقصد کیا ہے؟ صفیں درست کر لو۔ کبھی آپ فرماتے سووا صفوفکم واعتدلوا، فرمائے کہ ساری چیزیں کیا کہ آپ صفوں کو درست کرو۔ اب صفوں کا درست کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر صفیں درست نہیں ہوں گی تو اس پر وعیدیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی۔ تو اتنی سخت جو ہے وہ اس پر تاکید بھی ہے اور درست نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ فرمایا کہ تمہاری صفوں کی درستگی یہ نماز کا حصہ ہے، اتنی تاکیدیں ہیں۔ اب دوسری طرف فقہائے کرام کے جو اقوال ہیں ان کو دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ مساجد میں لوگ تشریف لاتے ہیں تو کوئی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے،
کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر اذکار میں مشغول ہے، کوئی درود شریف میں مشغول ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے ہے۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا یہ تو گناہ ہے اور مکروہات کے اندر ہے، اور خاموش بیٹھنا مسجد کے اندر بالکل درست ہے، لیکن خاموش بیٹھنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے یہ کہ اللہ کے ذکر میں کسی نہ کسی صورت میں مشغول رہے۔ تاہم لوگ اکثریت مساجد میں آنے والے وہ کسی نہ کسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں، اور کوئی تلاوت میں مشغول ہے۔ ظاہر ہے کہ جو تلاوت میں مشغول ہے، صف کھڑی ہوگی تو وہ چاہتا ہے کہ میں یہ تلاوت ایک مقام پر اس کو رکوع ہے تو وہ مکمل کروں، آیت ہے تو وہ مکمل کروں۔ کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ایک تعداد تک مکمل کر لوں۔ کوئی دیگر وظیفہ کر رہا ہے تو وہ، کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو وہ بھی چاہے گا کہ میں اس ایک رکعت میری ہو گئی ہے، دوسری رکعت میں شروع ہوں تو میں اس رکعت کو عبد و رسول اللہم صلی علیہ تک مکمل کر کے میں بھی اس کو تکمیل ہو جائے تاکہ اس کو توڑوں نہیں۔ حکم بھی یہی ہے کہ توڑنا تو نہیں ہے، لیکن اس کو جلدی مکمل کرنا ہے۔ تو اب فقہا کی اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان کا منشا کیا ہے۔ تو فقہا کا منشا یہ ہے کہ کھڑا ہونے کا آخر وقت جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں بیٹھنے کی، کہیں کسی عمل میں مشغول ہونے کی، چاہے وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، چاہے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی اور عمل میں مشغول ہیں، اب ان کے لیے یہ ہے کہ آخر ان کے بیٹھنے کا جو وقت ہے وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے بعد وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ آگے فقہا ہی نے تو لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں یہ ارشاد ہے، وہاں یہ فتح الباری کے اندر یہاں لکھا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہاں آپ اٹھیں اور اس کے بعد جب امام کہے، جب اقامت والا کہے قد قامت الصلاح، تو امام کو فکبر الامام، امام کو تکبیر تحریمہ کہہ لینی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح اور قد قامت الصلاح میں وقت کتنا ہے؟ فقہا ہی کو لینا ہے تو پھر پوری طریقے سے لیں۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ صف درست کب ہوگی؟ پیچھے آنے والے وہ انتظار کریں گے۔ اگر فقہا کو لینا ہے تو جہاں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا ہے، اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا، تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب وہ کہے مکبر کہ قد قامت الصلاح، دوسری مرتبہ جب یہ کہے تو امام کہہ دے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، تو صفوں کی درستگی، یا جو لوگ بعد میں آئے ہیں تھوڑے سے بعد میں آئے تو وہ صف کب درست کریں گے؟ تو اس لیے اتنی شدت اور اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، اور فقہائے اکرام کے مزاج اور مذاق کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ابتدا نہیں ہے، کہیں فقہا نے یہ نہیں لکھا کہ صاحب اللہ اکبر پر آپ کھڑے نہ ہوں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کھڑے مت ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ تو وہاں تو نہیں فرمایا کہ جب تک حی علی الصلاح، حی علی الفلاح نہ کہا جائے تو تم کھڑے نہ ہو، اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی ابتدا کی کوئی تحدید نہیں ہے، قید نہیں ہے، انتہا پر فرمایا کہ یہ تمہارا آخری بیٹھنے کا یا کسی دیگر وظائف اور عمل میں مشغول ہونے کا ہے، کہ اس کے بعد کسی میں مشغول مت ہو۔ اس لیے کہ قد قامت الصلاح، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ جب الفاظ یہ اس کے ساتھ عمل ہو جائے کہ امام کہہ دے اللہ اکبر، تاکہ مطابقت ہو جائے کہ واقعتاً نماز کھڑی ہو چکی ہے، مکبر اس کے بعد
اللہ اکبر کہتا رہے، لیکن نماز کھڑی ہو گئی۔ جب تک کہ امام ثنا پڑھے گا، لوگ ثنا پڑھیں گے، یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بھی ذکر پورا ہو جائے گا جب تک امام اپنی قرات شروع کر دے گا۔ تو رواداری اس کے اندر ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر لوگ صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، امام ان صفوں کے اندر موجود ہے اور حی علی الصلاۃ پر سب کھڑے ہو رہے ہیں، تو کسی کو یہ کٹ حجتی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں میں تو پہلے ہی کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ بھی انتشار افتراق کا باعث بنے گا۔ اور جہاں لوگ پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں ایک دو بندے بیٹھے رہیں اور اس کٹ حجتی اور ضد پر مصر رہیں کہ جی ہم تو حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے، یہ بھی انتشار افتراق کا باعث ہے۔ اگر کوئی مزاجن ایسا ہے تو اس کو وہاں نماز پڑھنی چاہیے جہاں لوگوں کے درمیان آپس میں ایک مستحب پر دلوں کے اندر کدورت، میل، تفرقہ، مسلک کی تعصب نہ ہو، وہ وہاں نماز پڑھے۔ باقی رہا یہ اقامت کا مطلب یہ کہ کھڑا کرنا، جہاں اور معنی آتے ہیں وہاں یہ کھڑا کرنا، تو کھڑا کون کرے گا؟ کھڑا کون کرے گا؟ تو کھڑا کرنے کے لیے تو جو پہلے خود کھڑا ہوگا تو دوسروں کو کھڑا کرے گا، جو خود ہی کھڑا نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیسے کھڑا کرے گا؟ تو جب وہ خود کھڑا ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ خود کھڑا ہو اور دوسروں کو کہے تم بیٹھ جاؤ۔ بھائی خود کھڑا ہو رہا ہے تو وہ دوسروں کے میں کھڑا ہو گیا تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو بڑی آسان سی دین ہمارا دین محبتوں والا ہے، ہمارا دین رواداری والا ہے، ہمارا دین تعلق کو جوڑنے والا ہے۔ افتراق، انتشار، مستحبات میں شدت اور اس کے اندر اتنی شدت کے لوگوں کو مطعون کیا جائے تو یہ نہیں، اس سے دین کا تقاضا پورا نہیں ہوتا کہ ہماری خواہشات کی اور ہماری آتش غضب کی، ہماری مسلک کی تعصب کی، ہماری اپنی ترجیحات کو تسکین ہوتی ہے، نہ کہ اس میں دین کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے اور نرمی اختیار کرنے کی توفیق دے۔